قال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you, honorable teachers, ladies and gentlemen. My name is H.M. Umair Beg, and we are moving forward to the another session, and that is Fun-e Qissa Goi. فن قصہ گوئی کے حوالے سے یہ نام سنتے ہی شاید آپ نے کچھ فن محسوس کیا ہو، اور اسی فن میں اس کا فن ہے، اور یہی فن قصہ گوئی کا نام ہے. فن قصہ گوئی اس سیشن کی جانب بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کے مقاصد سے متعارف ہو جائیں کہ اس سیشن میں ہم کیا مقاصد حاصل کر سکیں گے. نمبر 1، اس سیشن کی تکمیل پر شرکا اس قابل ہوں گے کہ فن قصہ گوئی کے مقصد کو جان سکیں گے کہ یہ آخر فن قصہ گوئی اور قصہ گوئی کے ذریعے چیزیں ڈیلیور کیوں کی جاتی ہیں. آپ تمام لوگ میرے ساتھ ہیں؟ جی بسم اللہ. نمبر 2 ہے کہانی کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھ سکیں گے، اسٹوری ٹیلنگ کی اور اسٹوری کی. نمبر 3، فن قصہ گوئی کے طریقہ کار کو سیکھ سکیں گے. اور نمبر 4، فن قصہ گوئی کو نتیجہ خیز بنا سکیں گے، اس سے ریزلٹس حاصل کر سکیں گے، اس کو لرننگ آبجیکٹیوز کے ساتھ حاصل کر سکیں گے. اس میں جیسا کہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں موجود ہے فن قصہ گوئی کے حاصلات، کہ اس سے آپ حاصل کیا چیزیں کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا. جس میں نمبر 1 پہلی چیز آپ کے سامنے کیا موجود ہے؟ سبق کی بہترین تفہیم. کس کے لیے یہ حاصلات، کس کے لیے ہیں پہلے یہ بتا سکتے ہیں؟ چلیں میں ایسا کرتے ہیں، میں آپ کو 10 سیکنڈ کا ٹائم دیتا ہوں، آپ اس سلائیڈ کو بغور دیکھیے اور اس کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جو فن قصہ گوئی کے حاصلات لکھا ہوا ہے یہ کس کے متعلق حاصلات کی بات ہو رہی ہے. یور ٹائم 10 سیکنڈ کے بعد 10 سیکنڈ محترم اساتذہ 10 سیکنڈ کے بعد. جی ہینڈ ریز کریے گا پلیز. یس میم. ایگزیکٹلی یہ حاصلات ٹیچرز کے لیے ہیں کہ قصہ گوئی کے ذریعے آپ کو کیا فوائد ہو سکتے ہیں، آپ اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ تو بڑا آسان ہے کہ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایسے آپ بھی جا کے کلاس میں بات کریں، لیکن قصہ گوئی کے ذریعے جو حاصلات ہیں وہ یہاں آپ کے لیے مینشن ہے کہ آپ سبق کی بہترین تفہیم خود بھی حاصل کریں، نہ صرف یہ کہ خود حاصل کریں بلکہ قصہ گوئی کے ذریعے، اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے آپ بچوں کو بہترین تفہیم سبق کی دے سکیں. نمبر 2، طلبہ کی توجہ کا حصول حاصل کر سکیں، مطلب بچے آپ اپنی طرف متوجہ کر سکیں. بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے قصہ گوئی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کہانی کے ذریعے، اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے، اس کے علاوہ کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکے اگر آپ میں سے کوئی، کہ بچوں کی توجہ آپ کیسے حاصل کرتے ہیں. اگر آپ سب بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اور کوئی میری طرف توجہ نہیں دے رہا تو آپ کلاس میں ریئل ٹائم میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں گے، ہینڈ ریز کریں گے. جی کسی سرگرمی کے ذریعے. اور جی میم. ٹھیک ہے پہلے آپ ان کو بولتے ہیں فریز. ٹھیک ہے چلیے یہ وہ کلاس تدبیر والا کی طرح کچھ ہے. جی لاسٹ میں ادھر ادھر کدھر کی باتیں؟ نہیں سوری میں سنی. اچھا میں ویسے آپ سے آپ کی رائے ضرور لوں گا. میرا جتنا تجزیہ ہے جو میں نے تجربہ کیا ہے، ٹیچرز جو ہے نا وہ توجہ ایسے حاصل کرتے ہیں کہ جب دوران لیسن وہ بڑی محنت سے آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور فار ایگزامپل مزمل آپ پڑھا رہے ہیں اور آپ بڑی محنت کر رہے ہیں اور مزمل جو ہے وہ اب آپ کی طرف توجہ نہیں دے رہا بلکہ وہ ربڑ اور اسکیل کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ اس سے بڑا پریشان ہیں. تو عموماً ہوتا ہے یہ کہ ٹیچر کہتے ہیں مزمل کھڑے ہو جاؤ، آپ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو یقین غصہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ بتاؤ میں نے کیا بتایا. تو مزمل تو آپ کی بات سن رہا تھا یا نہیں سن رہا تھا؟ وہ تو ویسے ہی کھیل میں لگا تھا. جب وہ آپ کی بات سن ہی نہیں رہا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات کو دہرا کر بتا سکے کہ آپ نے کیا بتایا ہے.
تو جب آپ اس کو کھڑا کرتے ہیں اور وہ سب کے سامنے نہیں بتا پاتا نا, تو یہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے پوری کلاس کے سامنے. وہ ایک دفعہ کا مزمل جو آپ کی بات نہیں سن رہا تھا, وہ کبھی بھی پھر آپ کی بات نہیں سنتا, کیونکہ اس کا دل آپ کے سبجیکٹ سے اور آپ سے خراب ہو چکا ہوتا ہے. آپ اس کی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں نا پوری کلاس کے سامنے. ٹیچرس کی بات کروں تو ویسے ایسا بھی آپ لوگوں نے بھی جو رائے دی ہے وہ یقیناً اس سے بہتر یہ ہے کہ مزمل کے برابر میں اگر میں مثال دینے لگا تھا عبداللہ بھائی کی, لیکن وہ بھی اتفاق سے میری بات نہیں سن رہے ہیں. اگر عبداللہ آپ کی بات سن رہا ہے تو آپ کہیں بیٹا عبداللہ آپ کھڑے ہو جائیے, آپ بتائیے میں نے کیا بتایا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, عبداللہ بتا سکے گا یا نہیں بتا سکے گا؟ عبداللہ آپ کی بات بتا دے گا. اور مزمل یہ بولے گا کہ میں برابر میں ہوں, اگلی باری میری نہ آ جائے, تو آپ کیا توجہ حاصل کر سکیں گے آسانی سے. لاسٹ سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اسی سے ریلیٹڈ ہے میری میتھڈالوجی ہے. میں جب تھوڑا سب کو اگر آواز آ سکے. میں جب پڑھا رہا ہوں تو بچوں سے کہتا ہوں کہ سب اپنی فکر پر خود کریں جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں, پھر رینڈملی میں رک جاتا ہوں, پھر میں بچے سے کہتا ہوں کہ کہاں سے میں نے اسٹاپ کیا, آگے سے. یہ فنگر والی بات بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر اس کے لیے میں ایک ترکیب توجہ حاصل کرنے آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ یہ جو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے متعلق انہوں نے کہا نا, اگر پریزنٹ ہے تو ویسے فنگر سے سر نے کہا, تو آپ اس طرح بھی بڑا آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ ویسے ٹیچنگ میتھڈ کے طور پہ آپ کو میتھڈولوجی بتا رہا ہوں کہ ذرا سارے بچے ادھر متوجہ ہوں, یہ کیا لکھا ہے. اگر یہ اس میں بہت ویسے باڈی لینگویج بھی بہت امپورٹنس رکھتی ہے کہ آپ نے سب کو اپنی باڈی لینگویج سے بھی کیا کرنا ہے, اپنی طرف کنسنٹریٹ کروانا ہے, اپنی فوکس کروانا ہے, اور اس کی طرف اس کے بعد آپ نے ان کو فوکس کروانا ہے کسی ایک چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے, نشاندہی کر کے. یہ فنگر کا بہت امپورٹنس ہے. یا اسٹک آپ استعمال کرتے ہو یا پریزنٹر آپ استعمال کرتے ہو تو لیزر کے ذریعے سے. آپ یہ نہیں کریں گے ذرا سارے بچے دیکھیں بورڈ پہ کیا لکھا ہے, ناٹ لائک دیٹ. اس سے آپ توجہ حاصل کر لیں گے لیکن پورے بورڈ پر بکھیر دیں گے, اور اس کے بعد آپ کو واپس گریب کرنا مشکل ہوگا. لیکن جب آپ ایسے ایک طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا, تو سارے بچوں کی, آپ سب کی اس طرف اس وقت فوکس کدھر ہے, جہاں میری انگلی یا فنگر میں نے کی ہے, اور یہاں سے پھر یہ آپ کا اسکل ہے, ٹیلنٹ ہے کہ آپ واپس بچے کو اپنی طرف لے کر آئیں. اس کے علاوہ اور کوئی ایسے سب مل کر تو نہیں بولیں گے تو مجھے نہیں. جی, ٹیچر کا ایک دم خاموش ہو جانا صحیح ہے. اور جی اسٹوری سنا سکتے آپ, بولیے بھی. جی ہاں, اسٹوری, قصہ گوئی, اسٹوری ٹیلنگ, اس کی بہت امپورٹنس ہے. فار ایگزامپل جب آپ کہتے ہیں نا یہ بات کہ چلیں آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جس وقت آپ یہ بات کہتے ہیں بچوں کے سامنے, جتنے بچے بھی ادھر ادھر متوجہ ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف فوکس کرنے لگتے ہیں کہ آپ کوئی نئی بات بتانے لگیں. وہ جو میم نے کہا تھا کہ ادھر ادھر کی باتیں, وہ شاید اس متعلق کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ ان کو اس ایک جملہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے. اس جملے میں بہت طاقت ہے. یہ جو میں نے کہا نا دہرائیے گا, کیا جملہ ہے؟ آپ سب کے دہرانے سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اس جملے میں کتنی طاقت ہے کہ آپ سب نے اس کو سنا اور دہرا دیا. ایک دفعہ کا ذکر ہے, یہ وہ جملہ ہے کہ جب آپ اس کو کلاس میں کہتے ہیں تو سارے بچے کہتے ہیں کہ اگر آپ اس میں باتیں بھی کر رہے ہو تو وہ کہیں گے کہ کیا ذکر ہے, میں سن لوں, مجھ سے مس نہ ہو جائے. وہ دوسرے کو بولیں گے چلو تم بھی سنو گے کہ مس کیا بتانی ہے. تو یہ قصہ گوئی کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ توجہ لینے کے بہت سے طریقہ کار ہو سکتے ہیں. میں آپ کو 10 اور بتا سکتا ہوں, لیکن قصہ گوئی کی امپورٹنس بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کتنی اہمیت ہے. یا پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو کٹ کٹا کی کہانی سناتی ہوں, یا واٹ ایور. تیسری, حاصلات, قصہ گوئی کے ذریعے سے آپ کو کیا فوائد پہنچ سکتے ہیں. نمبر 3 پر لکھا ہوا ہے تصور کی وضاحت. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ صحیح کرتے ہیں آپ لوگ, ایسے ساتھ پورا بیان دے دیتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو وضاحت کے ساتھ, وہ جو پکچر ہے آپ بہت اچھے انداز میں بچے کو قصے کے ذریعے سے یا کہانی کے ذریعے سے کلیئر پکچر بچے کو پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ ویسے کوئی لیسن پڑھائیں, چیپٹر پڑھائیں, شاید اس کے ذہن میں 4 سوال پیدا ہوں, اس کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں, مگر آپ اس کو ایک کلیئر پکچر اس کے مائنڈ سیٹ کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس موجود ہے, فن قصہ گوئی کی فوائد. یہ فوائد بچوں سے متعلق ہیں. آپ کے متعلق جو چیز تھی وہ گزر گئی, اب یہ بچوں کو کیا فوائد ہو سکتے ہیں اس کے. جی سر, نمبر 1 پہ اگر آپ پلیز بتائیں, پہلا فائدہ کیا ہے؟ بچے خیالات، احساسات اور بات چیت کا فن سیکھتے ہیں. بچے خیالات, احساسات اور بات چیت کا فن سیکھ سکیں. جب آپ قصے کے ذریعے, اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے کوئی چیز بچوں کو سناتے ہیں تو بچوں کا تھنکنگ پروسیس آن ہو جاتا ہے. بچے خیالات کی دنیا میں چلے جاتے ہیں, اور خیالات کے ساتھ احساسات. احساس کسے کہتے ہیں؟ احساسات انگلش میں فیلنگز. فیلنگز بہت امپورٹنس رکھتی ہے. اور اس اگر قصے کے ذریعے انسان کے اندر اگر آپ ویسے کوئی سائنس کا چیپٹر پڑھائیں تو اس میں کوئی فیلنگز نہیں ہے, لیکن اگر آپ اسٹوری کے ذریعے پڑھاتے ہیں, اگر آپ
قصہ گوئی کے ذریعے سمجھاتے ہیں تو وہ فیلنگ ڈیولپ کرتا ہے, اور انسان کے اندر فیلنگ ڈیولپ ہونا بھی بہت امپورٹنس ہے. ورنہ ایک خود غرض انسان کہتے ہیں نا, آپ اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ اس کو فرق ہی نہیں پڑتا دنیا میں کچھ بھی کسی کے ساتھ کچھ ہوتا رہے, اس کی اپنی زندگی صحیح چلے, یہ خود غرضی ہے. اور اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان احساس سے خالی ہے, یعنی فیلنگز نہیں ہے اس کے اندر. تو اس امپورٹنس بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر فیلنگز ڈیولپ کرنا, بچے کے اندر فیلنگز کا ابھار کرنا بھی کتنا ضروری ہے. نمبر 2 پر ہے تخلیقی, تنقیدی اور تصوراتی صلاحیتیں پروان چڑھ سکیں. تخلیقی کیا ہوتا ہے؟ کریٹو, بچے کے اندر کریٹیوٹی آتی ہے. نمبر 2 پر اس کے بعد ہے تنقید کریٹیکل, بچہ کریٹیکل تھنکنگ کرنے لگتا ہے. تصورات, امیجنیشن کی طرف جاتا ہے بچہ. نمبر 3 ہے بچے اپنی اقدار, تہذیب اور ثقافت سے جڑتے ہیں, جو اس وقت کا شاید آپ لوگوں سے شروع میں صبح بات ہو رہی تھی, تو آج کے دور کا بہت بڑا گیپ جو اس جنریشن کے ساتھ ہے وہ یہی 3 چیزیں ہیں, وہ آپ اس کے ذریعے کور کر کے دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لینگویج کو بھی جوڑ سکتے ہیں, آپ زبان سے بچوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں, اردو زبان کے ذریعے سے یا واٹ ایور کسی بھی زبان کے ساتھ آپ جوڑ سکتے ہیں قصہ گوئی اور اسٹوری ٹیلنگ کی مدد سے. توجہ مرکوز کرنے اور مواصلات کی مہارتیں بچوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں یا جلا ملتی ہیں, یعنی کمیونیکیشن کی اسکلز بچوں کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں. تکرار اور سوال و جواب کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. بچے, یہ ایک کہانی ہے اس میں, اگر آپ نے ایک ایکٹیویٹی کی ہے جس میں آپ چیپٹر پڑھ رہے تھے, کہانیاں پڑھ رہے تھے, تو وہ اس میں پوچھتا ہے اس سے کہ آپ نے, اس کی سسٹر اس کو اسٹوری سنا رہی ہوتی ہے کہ مچھلی اڑتی ہے. وہ فوراً کیا کرتا ہے, بولتا ہے نہیں آگے 1 منٹ, یہ مچھلی تو اڑتی کب ہے, تو پانی میں تیرتی ہے. تو اس میں یہ صرف میں نے 2 جملے کہے ایک کہانی کے, اگر آپ مجھے اس میں سے بتا سکیں کہ اب تک جو کچھ آپ نے فوائد قصہ گوئی کے پڑھے اور سیکھے, اس میں یہ صرف 2 جملے میں کتنے فوائد پورے ہو رہے ہیں. سسٹر اپنے بھائی کو کہانی سناتی ہے کہ مچھلی ہوا میں اڑتی ہے. بھائی فوراً کہتا ہے نہیں آگے نہیں, مچھلی تو اڑتی کب ہے. وہ سسٹر سے پوچھتا ہے مچھلی تو پانی میں تیرتی ہے. اس میں کتنی چیزیں پوری ہو رہی ہیں, ایک ایک کر کے بتا دیں. ایک, پہلا, دوسرا, تیسرا نہیں بتانا, نام بتانا ہے. جی, اٹینشن, فوکس, وہ فوکس دے رہا ہے. ٹھیک ہے, بچہ فوکس سے بات سن رہا ہے کہانی کے ذریعے. جی, تنقید, کریٹک. جی, اور سوال و جواب کی صلاحیت, بچہ سوال کرتا ہے. کہنے کا مراد, میں آپ کو سمجھانا یہ بات چاہتا تھا کہ صرف 2 جملے سے اتنی لرننگ ہے, تو آگے آپ اور چیزیں سمجھ سکتے ہیں. یہ لیپ ٹاپ بھی اگر مجھے دے دیں, میں جسٹ ویسے ہی ان کو بتا دیتا ہوں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں. مجھے نہیں پتا, میں تو ادھر ہوں. شاید کوئی ٹائمر لگا ہوگا. لیپ ٹاپ آف ہو گیا. چلیے, بچوں کو تعلیم میں شوق اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے, بچے تعلیم سے جڑتے ہیں, بچے علم شوق سے حاصل کرتے ہیں, بچے اس سے بور نہیں ہوتے. بچے عید کے بعد, عید کی چھٹیوں کے بعد مزید چھٹیاں نہیں کرتے, بچے انٹرسٹ کے ساتھ فوراً اسکول آتے ہیں کہ ٹیچر کیا کریں گی, کہانی سنائیں گی, ٹیچر قصہ سنائیں گی. تو بہرحال یہ سارے فن قصہ گوئی کے فوائد ہیں. یہ راجہ صاحب آگے نہیں بڑھ رہی ہے, سلائڈ نہیں ہو رہی, نیکسٹ کر. یہ کچھ ریئلٹیز, چند حقائق ہیں فن قصہ گوئی کے ذریعے کچھ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا, جس میں نمبر 1 تو جب آپ کہانی کے ذریعے کوئی بھی چیز بچوں کو پڑھاتے ہیں, یہ اسٹینفورڈ گریجویٹ اسکول آف بزنس کی ریسرچ ہے, اور ان سے پروون ہے کہ جب آپ بچے کو ویسے کوئی بات سکھائیں, پڑھائیں, اور اس کے برعکس اگر آپ بچے کو اسٹوری کے ذریعے سے کوئی چیز جب ڈیلیور کرتے ہیں تو جی, تو 22 ٹائمز آپ بہتر بچہ سمجھ بھی پاتا ہے اور آپ اس کے ریزلٹس بھی حاصل کر پاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر میں مثال کے طور پر آپ کو کچھ ویڈیوز بھی دکھانا چاہوں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے, تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جسٹ اب ویڈیوز دیکھنی ہے, کچھ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور اس کے بعد آپ نے نوٹ کرنا ہے, نوٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں نوٹ ڈاؤن کی ہیں, کہ اسٹوری ٹیلنگ میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے, یا آپ کے سامنے سے کیا چیزیں گزر رہی ہیں. اس کے بعد ہم اس پر ڈسکس کریں گے اور آپ مجھ سے شیئر کریے گا. ایک ویڈیو تو یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے, ساؤنڈ کے لیے اگر یہ مائک وہاں جا سکتا ہے, یا آپ کے پاس تینوں ہے نا, چلا ادھر ڈسپلے ادھر سے دے دیں اور ساؤنڈ پوز کریے گا 1 منٹ.
چلیے ویسے اگر آپ لوگ مجھ سے جب تک شیئر کر لیں, یہ ویڈیوز جب چل جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ, اس میں نوٹ بھی کریے گا آپ کہ اسٹوری ٹیلنگ میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ویسے اسٹوری ٹیلنگ از این آرٹ, یہ آرٹ ہے اور یہ پوری ایک اسکل ہے, اور اگر اس اسٹوری ٹیلنگ میں سے وہ آرٹ نکال دیا جائے, وہ اسکل نکال دیا جائے, تو اس اسٹوری ٹیلنگ کے جو آپ نے 8-10 فوائد ابھی پیچھے گزرے ہیں, آپ ان میں سے کوئی ایک کو بھی نہیں حاصل کر سکتے. اگر آپ اسٹوری ٹیلنگ کو جسٹ لیکچر کی طرح ڈیلیور کر دیں, تو اسٹوری ٹیلنگ میں ان سب چیزوں کا شامل ہونا ضروری ہے. کون سی چیزوں کا وہ آپ مجھے بتائیں گے, ایسے نہیں بتائیں گے. جی میم, لاسٹ میں آپ میرون اسکارف میں. جی ایکسپریشن بہت معنی رکھتے ہیں. کیسے ایکسپریشن؟ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ میں نے کب کیا ایکسپریشن دینے ہیں؟ جو بات آپ کہتے ہیں اس متعلق آپ کے ایکسپریشن ہونے چاہیے. اگر آپ غصے کی بات کر رہے ہیں تو آپ غصے میں دکھنے چاہیے. اگر آپ مسکراہٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہوں. جی, اور ایکسپریشن کے علاوہ بس یہی کوئی میرے خیال سے یہ درمیانی حصہ ہے جو سن رہے. اور آپ کچھ بتا دیں, آپ دونوں میں سے کوئی. اسٹوری ٹیلنگ, قصہ گوئی میں کیا چیزیں ضروری ہیں؟ جی سر, تجسس پیدا کیا جائے. بہت زبردست. تجسس کسے کہتے ہیں؟ کیوریوسٹی پیدا کی جائے. اس سے یاد آیا, وہ آپ لوگوں نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ٹی او ٹی میں انٹرنل ٹی او ٹی کرتے ہیں تو اس میں فائن لگتا ہے, تو اس پیسوں کو ہم کرتے کیا ہے؟ اس کا تجسس نہیں آپ کو ابھی تک کہ وہ جو پیسے جمع ہوتے ہیں اس کا ہوتا کیا ہے؟ اچھا, بس وہ تجسس میں آپ کا ختم کر دیتا ہوں. اس کا ہم کرتے یہ ہے کہ جو ٹی بریک میں ہم برنچ وغیرہ کرتے ہیں وہ ہم اسی سے ارینج کر لیتے ہیں. تو اسٹوری یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے میری, اور جو ویڈیوز کے متعلق ہے وہ انشاءاللہ لاسٹ میں آپ کو دکھا دی جائیں گی. اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ کو بس ایگزامپل سے بتایا جا رہا ہے کہ اسٹوری ٹیلنگ بیسٹ انداز میں کیسے کیسے ہو سکتی ہے. اس میں آپ نوٹنگ کریں گے یقیناً, اور اس کے بعد اس پہ ڈسکشن ہوگی. جب تک انشاءاللہ کچھ مزید فیکٹ اینڈ فگرز راجہ صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور راجہ صاحب کا بھرپور استقبال کریے گا. ماشاءاللہ بڑے زبردست ریسرچر ہے, اور پرائمری کی جتنی محنت ہے اور کاوشیں وہ عمار بھائی کی سرپرستی میں راجہ صاحب کے ذریعے